تے ایک دفعہ حج فرض ہے، لیکن نال ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا ہر سال ہی فرض ہو جاتا، لیکن تو ہڈے کو ہونا کوئی نہ نال احساس آ امت دے دکھ اور پریشانی دا، اس طرح امت دے پریشانی ہوئے گی دکھ ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے امت دکھ نہ ہوتا میں ہر نماز دے وضو واسطے مسواک فرض کر دیتا، لیکن امت نے مشکل ہاں تو لہٰذا اتنے بھی نہ فرض کیتا، فضیلت بیان فرما دی، فرمایا الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ ایک نماز یعنی مسواک نال پڑھو گے بغیر مسواک والیاں 70 نمازیں تو بہتر ہوئی، لیکن لازم نہ قرار دیتا کہ شاید پورا نہ اتر سکے امت، تو ہر اعتبار تے ہر جگہ تے عزیز علیہ ما عنتم ادا ظہور ہے کہ امتی جتھے دیکھا ہے امت واسطے مشکل ہے اتھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اور اتھے ہی نہیں صرف ہمیشہ ہمیشہ قیامت والے دن تک معاشر دے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت بڑی جاری۔ امام مسلم نے روایت لکھی ہے معاشر دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی نو دوزخ والے فرشتے گسیٹ کے دوزخ والے لے کے جا رہے مجھ سے، تو سیدنا آدم علیہ السلام سامنے آنگے، حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے فرشتے کو یہ بندہ کون ہے، کس دا امتی ہے؟ فرشتے آکھیں گے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور دا امتی ہوئے پھر دوزخ جا رہا ہے، آپ اتھو آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا امتی، اور فرشتے گسیٹ کے دوزخ والے چلے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے بھی نہیں دیکھا جائے گا، آپ فرشتے نے بلان گے آجو۔ محدثین نے جب شرح لکھی ہے کہ ساری کائنات حضور دی غلام ہے، فرشتے تو اللہ دی مرضی دے بغیر کوئی کام نہیں کر دے، فرشتے اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی کام نہیں کر دے، قرآن دی آیت ہے۔ تو کی خیال ہے جو انہوں نے پہلے حساب کتاب کیتا ہے غلط کیتا ہے؟ حساب ٹھیک کیتا ہے پہلے فرشتے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلان کے انہوں نے یہ جرت نہیں ہوئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب بھی ایسا کیتا اور اللہ دے حکم دے نال ہی دوزخ کے لے کے چلے ہیں، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے دے واپس آ جانا، آپ فرمان کی حساب ہویا ہے، نیکیاں بدیاں تولیاں ہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولیاں ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑیاں ہیں، آپ فرمان کے میرے سامنے تولیں، پھر بھی انکار نہیں ہوئے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو ایک کو واری تول دے ہاں، دو واری اسی کدی کسی دا حساب نہیں کیتا اور کرتے بھی نہیں ہے، بات بھی ٹھیک ہے، فرشتے کسی دا حساب دو واری نہیں کر دے، لیکن حضور دا حکم آ گیا بس کسی فرشتے دی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ دوبارہ حساب کیوں کرا، سرکار فرمان کے میرے سامنے تول لو، جو سامنے تولے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ تے پرچی ہوئے گی چھوٹی جی، اس تے لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کاغذ وہ دے نامہ اعمال والے پلڑے چھپا دیں۔ حدیث پاک دے اندر ہے جو فرشتہ نے پہلے تولیا ہاں تو گناہ دا پلڑا باری ہاں تے نیکیاں دا اتنا اونچا ہوگا جتنا ایک آسمان، اور جب سرکار نے پرچی رکھی پھر انج ہو گیا کہ نیکیاں اللہ پلڑا اتنا باری ہو گیا، گناہ اللہ اتنا اونچا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو اٹھا حساب ہی ٹھیک نہیں ہے، ایدے تو اعمال جو ہیں نو دیر بھاری ہیں، وہ حیران ہو جان کے چپ کر کے ہن جنت لے کے جانا چھوڑا۔ تو معاملہ اس طرح ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں آپ دی نگاہ دے سامنے ہوئے معاملہ، امتی دا دکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا عزیز علیہ ما عنتم، پھر حریص علیکم کہ بھلائیاں توڑیاں بھلائیاں دے خواہش مند کہ دنیا دی بھلائی میری امت کو مل جائے، آخرت دی بھلائی مل جائے۔ بھلائیاں کی بھلائیاں نے کدی غور کیتا ہے؟ ایک بھلائی یہ ہے کہ نیکی اسی ایک کر دے ہیں اجر اللہ رب العزت 10 گناہ کا فرماتا ہے۔ کتنا اجر؟ 10 گناہ۔ 10 گناہ کیوں اللہ اجر عطا فرماتا ہے؟
پھر جدو نیکی جو ایک کیتی ہے 10 گنا، وہ دی ساری وجہ یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے کہ اس امت علی قانون ہی سارے بدل دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ 10 گنا یہ حریص علیکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنائی چاہتے ہیں۔ حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایسا اللہ کا پیغمبر ہے جس نے ساری زندگی روزے گزار دیا۔ کتنے روزے رکھے نے؟ ساری زندگی۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ کتنی تبلیغ فرمائی؟ 950 سال عیداں دے روزے چھوڑ کے 2 عیداں والے باقی ساری زندگی روزے دے اندر گزار دی۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی امت شفقت کا اندازہ کرو، فرمایا اے تو حضرت نوح علیہ السلام دا حال ہے، اور تسی 30 روزے رکھو رمضان شریف دے، نال 6 روزے شوال دے رکھو، کتنے ہو گئے؟ 36 کون ایڈا حساب اس ہو کی کمزور ہے؟ 36 روزے ہو گئے۔ تو 36 روزے رکھے نال 0 لاؤ دانا ضرب دے، کتنے ہو جائیں گے؟ 360 ہو جائیں گے۔ تو سال دے اسلامی سال دے کتنے دن ہوندے نے؟ 360۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 1 مہینہ روزہ رکھے رمضان المبارک دے، نال 6 شوال دے ملا لے، سارا سال روزہ دا اجر اللہ عطا فرمائے۔ حریص علیکم ہے یا نہیں؟ امت دی بھلائی بہتر تو بہتر، بہتر تو بہتر صورتحال ہو جائے، کسی چلے گئے ہیں اسی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ساڑھے نہیں یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ پہلے انبیاء دعا کریں کہ یا اللہ نبوت عطا نہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا لیں، اور اتنے آگے پوزیشن ساڑھی الٹ ہو گئی کہ ایسا لجپال نبی جس کو اللہ عطا فرمائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے ہوئے غیرہ دا سارا قیدہ قانون اپنانا شروع کر دے ہوئے، کتنی بد نصیبی ہوئے گی۔ میں ہوں دنیاوی ایک مثال ہے، پھر شاید سمجھ آ جائے گی، بس پھر چھٹی۔ ساڑھے ایک بزرگ ہاں برشاد فرماندے ہاں کہ نوے نوے شیشے آئے، لوگوں نے گھر شیشے کوئی نہ شیشے آگئے، تو ایک آدمی نے شیشہ لے اندر، شیشے دے اندر اپنا چہرہ اس نے ویکھی، تو چہرے نو ویک کے اس نے بھی ایک شیشہ زندگی کوئی نہ ویکھا، پہلی میری ویکھا، اس نے کہ بھائی فوت ہویا ہوا، وہ دی شکل مل دی ہے، جدو اس نے ویکھیا شیشے جا اپنا چہرہ، انہوں بھائی دی شکل نظر آئی، وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے اپنے ایک بیگ دے اندر شیشہ چھپا کے رکھیا کہ جدو خواہش ہوئے گی شیشہ ویکھا گا اپنا بھائی مل جائے گا، اس نے رکھ دیتا۔ تو ایک دن بیوی نے کدی بیگ کھول لیا تو اس نے شیشہ ویکھا، اس نے کیا بھی بڑا عجیب آدمی میرا گھر والا کہ نبی کو عورت اس نے اتقابو کیتی ہے، وچ بٹھائی ہوئی، وہ پریشان ہو گئی، تو گواڑیاں دی ایک بیوی نے بلا کے لے اے ویک میرے گھر والے دے کرتوت، کبھی ایک اور عورت جڑی ہے اس نے وچ بٹھائی ہوئی، تو بی بی آئی جو پڑوسیاں دی عورت نے دیکھا جڑی وہ بی بی آن والی ہے، ایک کک چکانی ہاں، اس نے جدو شیشہ ویکھیا ہو سکیا چنگا بڑا سیاڑا بندہ ہاں، چنگی بڑی عورت چھوڑ کے کانی جی وچ بٹھا کے بیٹھا کہ جس نو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمائے، اور اس دا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا رونا دھونا اور یہود و نصارہ دے نال ملدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ بیٹھے، ایسا بھی بد نصیب کوئی ہوئے گا کہ ایک ایک عمل دی قدر اور ویلیو پائے جاوے، اور پہلی امتہ لئے ایسا نہ ہوئے، سارا کچھ حضور واسطے ہوئے، اور آپ دی امت لئے اتنے ہی کم ہے، وہی ساڑی عورتہ نے بھی کرنا شروع کر دیتا،
وہی بچے نے کرنا شروع کر دیتا، وہی لباس، وہی انداز، وہی طور طریقے، سارے دے سارے ادھے چہرے بدو ہاتھیاں اللہ قسمہ اٹھا رہا ہے، ادھے اسی اپنا منہ جدوں کر دے ہاں اسی عیسائیاں والا بنا کے پھر دے ہاں، انگریزہ والا سارا سسٹم بنا لیا ہے، ایک ایک چیز ختم کر دی جائے۔ پھر نعرے بھی کر دے ہاں، کہ ادھے نعرے بھی لانے ہیں، غلامی رسول میں موت لی قبول ہے، انہیں کرنے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بول دے ہاں، اللہ دے گھر دے اندر ہی پوزیشن ہو جائے۔ حضور دی غلامی والے جو لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امام حاکم نقل فرماندے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اندر ارشاد فرمایا بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے ہاں دور آواز سن رہے ہیں، اتھے ہی بیٹھ اگے قدم نہیں اٹھایا۔ بعد اندر آپ نے بلایا گیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے بیٹھ گئے پیچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کلمات میرے کرنا دے پہنچ گئے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، کیا اگے آ جاندے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آیا کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم اٹھا کے اگے رکھتا موت آ جاتی۔ اللہ پاک نے سوال کرنا عبداللہ بن مسعود میرا محبوب آکھے بیٹھ جاؤ، اے اگلا قدم کیوں چک کے رکھے؟ یہ حال ہاں اس وقت، لیکن وہ حال ہاں تو سچائی نشان بھی یہ ہاں۔ علامہ صاحب نے کیا باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اڑ کتھے گئی قوم مسلمان۔ صحابہ جاندے ہیں جہاد واسطے نکل دے ہاں، جنگل دے اندر ایک صحابی رات میں اعلان کر دیندہ ہاں کیوں اے جنگلی جانوروں دوڑ جاؤ، اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے ڈیرا لا لیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کدھیں شیر دوڑ رہا ہے، کدھیں چیتے دوڑ رہے ہیں، کدھیں سپ دوڑیا جا رہا ہے، کدھیں بچھو دوڑے جا رہے، علاقہ چھوڑ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام علی۔ ایک کو دفعہ اشارہ ہویا کہ بھائی اسی ڈیرا لایا تسی تو چلے جاؤ۔ ان کی ہو گیا حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ دی کتاب فتوح الغیب اس نے شرح لکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے ہیں سیدنا غوث پاک ارشاد فرماندے ہیں کہ بندے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہو جا، کامل مکمل تابعدار ہو جا، تیری یہ شان ہو جائے گی۔ قانون یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جنہوں اللہ کسی کم دا ارادہ کرتا ہے وہ کن نادا ہے انہیں ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے حضور دا غلام بڑھ کے تو کن آکھی جانی، اللہ پاک دے ان شانہ دا مظہر ہو جائے گا، تیرے منہ چو کن نکلے گا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کچھ نہیں ہوندہ، اس لیے نہیں ہوندہ کہ جنہوں گلہ شروع ہو گئیاں، عمل و کردار ختم ہو گئے، اس وقت پھر معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے اور خالی کھوکھلے نعرے شروع ہوئے، اور کھوکھلے نعرے نے پھر انہی کرنا جو ہو رہا ہے۔ ہر جگہ تے بے راہ روی ہے، نوجوان ہے اس نے پتہ بھی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب تو زیادہ پسند جگہ مسجد ہے، سب تو ناپسند جگہ بازار ہے، اور بازار دی زینت بڑھیا ہوئے ہیں، مسجد دی زینت نہیں بڑھیا۔ عورت نو اس واسطے آکھے گئے گھر عورت دا تو ماں نہیں پردہ ہے، تو ساڑھا سارا سودہ صرف دا ٹوٹل شعبہ عورتہ دے ہتھی رکھ دیتا ہے کہ عورتہ ہی جا کے بازار کی سودہ صرف دیا کریں، بندے جو ہے نا گھر بیٹھے کریں، انہوں نے شان نہیں ہے۔ اگے پھرانے ہاں کہ اولاد ولی اللہ نہیں پیدا ہو رہی، پہلے لوگ مادرزاد ولی کامل ہویا کرتے ہیں، ہون کیوں نہیں ہوندے؟ وہ اس وقت ہویا کرتے ہیں جب رات تہجد دے وقت ماما قرآن پاک دی تلاوت کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، جب ماما رات رو ٹی وی ویکھیں تو صبح دی نماز کوئی نہ پڑھ، پھر بچے پیدا ہونے والے کی ہوں گے مادرزاد ولی اللہ۔ وہ ظلم عظیم اسی خود اپنے آپ تے کر رہے ہاں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت و شفقت حال تو ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تو کافران و اللہ کچھ نہیں آکھ رہا، کہ قرآن بھی آکھ رہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم میرا کافرہ تبی عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تسی موجود۔
اللہ پاک دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر زندہ رکھے اسے دے موت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ پیر محمد ظفر عباس محمدی صاحب